الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى في مقام آخر ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ضیا کے واسطے سرسبز و شاداب کھیتیاں رضا کے واسطے سارا جہان تیرے لیے اور تو ہے خدا کے واسطے اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی کا مجید وقار بزرگ اور نوجوان دوستوں، گزشتہ جمعہ میں جہاں کے بعد اختتام پذیر ہوئی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ پہ کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم کے پارہ نمبر 21 کی سورہ احزاب کے ابتدائی رکوع میں خالق کائنات جل مجدہ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس بات کہی ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، البتہ تحقیق تمہارے لیے انسانوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے اور میں نے عرض کیا تھا نمونہ اور سیمپل
اس لیے انسان دیتا ہے یا اسے دکھلایا جاتا ہے کہ جو چیز تیار کی جائے وہ بالکل ہو بہو 100% سنبل کے برابر ہونی چاہیے۔ آپ اپنا کپڑا ایک درزی کو دیتے ہیں اور اس قیمتی کپڑے کے ساتھ آپ نے لباس کا نمونہ سیمپل بھی پیش کرتے ہیں۔ اگر وہ درزی آپ کے سیمپل سے لمبا آپ کا کرتا بنا دیتا ہے یا آپ کے دیے ہوئے سیمپل سے چھوٹے بازو بنا دیتا ہے یا بڑھا دیتا ہے تو آپ اس کا اس بات پہ شکریہ نہیں ادا کریں گے کہ آپ نے میرا فالتو کپڑا میرے جسم پر ہی لگایا ہے، میرے لباس کا حصہ بنایا ہے، کاٹ کے اپنے پاس نہیں رکھا، بلکہ ہر اس آدمی کا جس نے اپنے کپڑے کے ساتھ سیمپل دیا ہے یہ اشکال ہوگا، غصے سے آپ بھگونا ہوگا کہ جناب اگر آپ نے اپنی مرضی کرنی تھی تو مجھے آپ کو یہ سیمپل دینے کا کیا فائدہ ہوا؟ سیمپل اس لیے دیا جاتا ہے کہ کاریگر اپنی مرضی نہ چلائے، وہ چیز اس کے برابر سیمپل کے انداز میں تیار کرے۔ تو جب ہمیں دنیا میں اپنا لباس اپنے سیمپل کے خلاف برداشت نہیں ہوتا تو مجھے اور آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اگر میں اپنی مرضی سے زندگی گزار کے چلا گیا، اللہ جل جلالہ نے بس پہلے میدان حشر میں پوری امت مسلمان کے ان اشخاص کے جو اپنی مرضی کی زندگی گزار کے آئے ان سے کہہ دیا کہ جناب اگر آپ نے اپنی مرضی کی زندگی گزارنی تھی، آپ نے انداز میں نشست کو برخاست رکھنی تھی، اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کے مطابق ہم نے عقائد و نظریات طے کرنے تھے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم شخصیت میں ایک بہترین نمونہ دینے کا کیا فائدہ ہوا؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنی عظمتوں اتنی شان و عظمتوں کے مالک ہیں کہ رب کعبہ کی قسم اتنی عظمت اللہ کے بعد کسی کو نہیں ملی جو میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ نے حروف مفردات 29 استعمال کیے، الف سے لے کر یا تک 29 حروف ہیں جنہیں حروف مفردات بھی کہا جاتا ہے، یعنی الگ الگ حروف، اور انہیں حروف ہجا بھی کہا جاتا ہے کہ حروف کا ہجا کیا جاتا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں جو اللہ بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے، اس کا ایک اجمالی کا خاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اما جان عائشہ ذکر بھی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب ایک صحابی نے پوچھا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی گزارنے کا طریقہ، آپ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف گوشے، اس کے بارے میں آپ مجھے کچھ بتلائیں۔ اما جان عائشہ ذکر بھی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا وہ قرآن نہیں پڑھتے، اما جان قرآن ہم پڑھتے ہیں، آپ نے فرمایا تھا خلق ہوا القرآن، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق گویا قرآن ہے۔ قرآن کریم کا ہر صفحہ اگر میں اس کو مزید وضاحت کروں، قرآن کریم کے ہر صفحے کی ہر سطر اور ہر سطر کا ہر لفظ میرے آقا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کر رہا ہے۔ یہ بات 100% سچی ہے، حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کے تھوڑے سے اس شک کو میں بھی 2 لمحوں میں انشاءاللہ واضح کروں گا اور آپ کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ ہاں واقعتاً الف سے لے کر یا تک ہر لفظ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ ایک عاشق صادق قرآن کریم کے الفاظ سے سوال کرتا ہے الف سے لے کر یا تک کہ مجھے بتلا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے۔ الف سے پوچھا تو علی نے کہا اول آئے آخر آئے، با سے پوچھا بادشاہ بشیر آئے، تا سے پوچھا تانکا ترغیب آئے، سا سے پوچھا تانکا ترغب آئے، جیم سے پوچھا جینے کا جواد آئے جمیل آئے، ہا سے پوچھا خانکا حاشر آئے، حافظ آئے،
خا سے پوچھا خان کا خاتم المرسلین آئے، دا سے پوچھا دان کا داعیہ اللہ آئے، را سے پوچھا دان کا ذکی آئے پاک تھا، را سے پوچھا رام کا رسول آئے رحمت للعالمین آئے، زا سے پوچھا زان کا ذاکر آئے، سین سے پوچھا سین کا سراج منیر آئے، شین سے پوچھا شین کا شاہد آئے، شہید آئے شہید آئے، فا سے پوچھا فان کا صادق آئے صابر آئے، وا سے پوچھا وام کا ضامن آئے، فا سے سوال کیا فان کا طٰہٰ آئے، وا سے سوال کیا وام کا ظہیر آئے، آئین سے پوچھا عین کا علیم آئے، غائن سے پوچھا عین کا غیور آئے، فا سے پوچھا فان کا فاتح آئے، ہم نے قاف سے سوال کیا قاف نے کہا قائد آئے، اور کاف سے پوچھا کریم آئے، لام سے پوچھا لام کا لولاک آئے، میم سے پوچھا میم کا مصطفیٰ آئے مرتضیٰ آئے مجتبیٰ آئے، نون سے پوچھا نون کہا کہ وہ نذیر آئے، اور نور ہدایت لے کر آئے۔ اسی انداز میں واؤ سے پوچھا، واؤ نے کہا مصبوحات کے مردے والے آئے، واللیل کی فکر میں جائے جو گلشن لے کر آئے، ہاں سے پوچھا ہاں نے کہا ہادی آئے، ہم نے یا سے پوچھا یا نے کہا یتیم آئے۔ گویا قرآن کریم کے سارے الفاظ الف سے لے کر یا تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے گواہ ہیں۔ اس لیے قاسم العلوم والخیرات نے برجستہ یہ جملہ کہا تھا کہ جہاں کے سارے کمالات میرے آقا ایک آپ میں ہیں، آپ کے کمالات کسی میں نہیں مگر ہوتا ہے۔ تو اللہ جلالہ نے قیامت کے دن اگر یہ سوال کر لیا اے لوگوں، اگر دنیا میں تم اپنی منمانی کی زندگی گزار کے آنا چاہتے تھے، میں نے اپنی عظمتوں کا حافظ پیغمبر جو میری کائنات میں میرے بعد سب سے بڑا مقام رکھنے والا تھا، جس کے حکم جمال کا کوئی مثال نہیں تھا، جس کے کمالات کی کوئی مثال نہیں تھی، جو اتنا مسجد نشین عرش معلّہ توی تو ہو، مسجد نشین عرش معلّہ توی تو ہو، خدا کے بعد مجھے جہاں جس کا نام میرے آقا توی تو ہو، جس کا جو دامن مصطفیٰ سے وہ یگانہ ہو گیا، جس کا جو دامن مصطفیٰ سے یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ تو اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں 20 آیات ایسی بیان کی ہیں جہاں اللہ جل جلالہ اور رسول کریم علیہ السلام شخصیات تو دو ہیں، لیکن دونوں کی مرضی ایک نظر آتی ہے، دونوں کی سوچ ایک نظر آتی ہے، دونوں کے حکم کی اہمیت ایک نظر آتی ہے۔ قرآن کریم کو اگر آپ غور سے کھولیں، قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کہیں آپ کو یوں نظر آئے گا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی ہے۔ یہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ دنیا میں کامیاب ہوگا۔ اور کہیں اللہ جل جلالہ کی انداز میں آگے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ ایک فرمایا وَمَا آتَاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاکُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا۔ ایک فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو آدمی اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ دور کی گمراہی میں جا کے گرے گا۔ ایک فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے فرمایا کہ وہ انسان ایسا ہے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے خالداً فیہا، اس کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ قرآن کریم کے الفاظ بتاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بتاتی ہیں، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرے آقا آپ کی زبان کھلتی نہیں، جو کھلتی ہے وہ اللہ کے حکم سے قرآن آیات آپ علیہ السلام کی زبان میں جاری ہوتی ہیں۔ کہ اللہ جل جلالہ نے یہاں تک فرما دیا آپ نے قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، اللہ خود رب ہو کے آپ کی قسم کھا رہے ہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تیرے رب ہونے کی قسم، اس وقت تک یہ لوگ
کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تنازعات میں اپنے معاملات میں آپ کو حکم تسلیم نہیں کرتے اور اپنے دل میں غلط کبھی حرج محسوس نہیں کرتے، اس وقت تک ان کا ایمان کامل ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم کی کئی آیات بعض زبان یہاں تک لکھا اپنے ہاتھ سے ساتھ آیات ہے کہ یہ جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ایک نظر آتی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے ہمیں جو دنیا میں آخری زندگی دے کر بھیجا ہے، آپ پوری دن قرآن اور سنت کا مطالعہ کر لیں۔ بڑی سے اگر آپ قرآن اور سنت کی اسٹڈی کریں گے، آپ کو یہ آگے سے جواب ملے گا کہ ساری کائنات کو اللہ نے حضرت انسان کے لیے مسخر کیا ہے، اور حضرت انسان کو اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں اپنی کتاب کے لیے پیدا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان دنیا خلقت لکم، اے لوگوں ساری دنیا کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، وانتم خلقتم للآخرہ، تمہیں اللہ جل جلالہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں اللہ جل جلالہ نے جتنی بھی چیزیں بھیجی ہیں، کسی چیز کو اللہ نے یکساں پیدا نہیں کیا، کسی کو اللہ نے آدھا بنایا، کسی کو کم بنایا۔ اسی انداز میں اللہ نے انبیاء بھیجے، سارے انبیاء بھی یکساں نہیں ہیں۔ انبیاء میں سے 5 انبیاء کو اللہ نے چنا، سارے انبیاء میں سے 313 رسول چنے گئے، پھر رسولوں میں سے 5 انبیاء رسول سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، اور سب کے سردار میرے آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سارے انبیاء دنیا میں آئے، سارے انبیاء کا دین ایک تھا، لیکن شریعت انبیاء کی مختلف تھی۔ اللہ جل جلالہ نے دنیا آخرت کے دونوں جہانوں کی کامیابی کے لیے اپنے یہاں کامیاب ہونے کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے کلمات دنیا میں بھیجی۔ انسان کے پاس ایسی کوئی اتھارٹی نہیں تھی، ایسا کوئی ضابطہ رسول نہیں تھا کہ انسان اعمال کو اپناتا جو اللہ جل جلالہ کی مرضیات کے عین مطابق تھے، اور ان اعمال سے بچتا جو اللہ جل جلالہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جانے والے تھے۔ اللہ جل جلالہ نے انسان پہ مہربانی کرتے ہوئے اپنا اور انسانیت کا تعلق جوڑنے کے لیے واضح کے طور پر اللہ نے پوری کائنات میں سے مقدس شخصیات کو چنا، اور وہ حضرات انبیاء رسول علیہ السلام تھے۔ آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا تھا، میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی اختتام تبدیل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو باب عروج سے گزار کے چھوڑا، اور انسانیت میں کمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں آیا۔ جس طرح بعض سمجھانے کے طور پر امام غزالی رحمہ اللہ نے مثالیں دی ہیں، بعض اور مشائخ کی مثال سمجھاتے ہیں۔ جس طرح ایک بچہ آج کے میرے گھر میں پیدا ہوتا ہے، جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کے لیے چھوٹا سا لباس بیبی سائز کا 0 سائز کا لباس خریدتے ہیں، پھر ذرا اور بڑا ہوتا ہے تو 1 نمبر سائز آتا ہے، پھر 2 3 4 5 یہاں تک کہ پھر وہ میڈیم آ جاتا ہے، پھر لارج آ جاتا ہے۔ پھر اس طرح کرتے کرتے وہ بچہ جب بچپن سے 10 پر کی زمین پہ نہ رکھتا ہے، اس کا قد کار بھی بڑھتا ہے، اس کا لباس بھی بڑھتا ہے۔ وہ کرتے 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 یہ بچہ جو کل ماں کی گود میں 1 اور 2 دن کا تھا، جب یہ کرتے کرتے عین جوانی پہ شباب کی زمین پہ نہ رکھتا ہے، 15 16 سال کا نوجوان ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ نوجوان صحیح اب شباب میں آیا ہے، صحیح جوبن پہ آیا ہے، اب اس کی زندگی صحیح جوانی کو چھو رہی ہے۔ اس وقت جو اس کا لباس 16 17 سال کے عمر میں ہوتا ہے، اب اس کے بعد 17 18 19 20 30 40 50 سال کی عمر تک وہ ایک ہی لباس رہتا ہے۔ جس طرح 1 سال سے لے کر 16 سال تک ہر سال میں اس کا لباس تبدیل ہوتا تھا، اور پہلا لباس ختم ہو جاتا، نیا لباس آتا تھا۔ اب ہے جوانی کے بعد زندگی کے آخری شام تک اس کا وہ ایک ہی لباس رہتا ہے۔ کوئی انسان سوال کر سکتا ہے جناب، جس طرح پہلے 16 سال 15 سال
عین شباب تک اس کا لباس تبدیل ہوتا رہا ہے. اب اس سے لے کر 80 سال تک 90 سال تک زندگی گزری ہے. اب اس کا لباس چین کیوں نہیں ہو رہا؟ سمجھدار آدمی کا جواب یہ ہوتا ہے جناب وہ جو قد بڑھنے کی مدت تھی وہ عین جوانی میں آ کر مکمل ہو چکی ہے. اب جتنے عرص پر وہ دنیا میں رہے گا، چاہے وہ 20 سال مسیح رہتا ہے، 30 سال رہتا ہے، 100 سال زندہ رہتا ہے، اس نے کسی صحت کا لباس پہننا ہے. کیونکہ انسان کی جوانی مکمل ہو چکی ہے. اب اس کے بعد اس نے ڈھلنا شروع کرنا ہے. حضرات علماء فرماتے ہیں انسانیت کا آغاز آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور اگر انسانیت کو اللہ جل جلالہ نے لباس میں، احکامات میں، تعلیمات میں سجانا شروع کیا، جس طرح ایک دن کا بچہ پرورش پاتا ہے. آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش، یا ایک روایت کے مطابق 2,00,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے. انسانیت کی آہستہ 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 تربیت فرماتے رہے. آئے جب وجہ کائنات، سرتاج الرسل، امام الانبیاء، فخر کائنات، رحمت للعالمین، امام کائنات، میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ نے آ کر بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی اور رشد و ہدایت کا عظیم پیکر بن کے ایسی نفوس قدسیہ کی جماعت تیار کی کہ انسانیت بام عروج کو پہنچ گئی. اللہ جل جلالہ کو اعلان کرنا پڑا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے لوگوں، آج میں نے وہ دن جس کا آغاز آدم صفی اللہ سے کیا تھا، جس میں بڑی مشکلات بھی آئی، بڑے مسائل بھی آئے، انبیاء کو پتھروں سے مارا گیا، انبیاء کو اپنے گھر چھوڑ کے ملک بدل ہونا پڑا، انبیاء کو آگ کے سکھوں میں ڈالا گیا، اور اسی انداز میں مشکلات سے یہ اسلام طے کرتا کرتا اپنی منزلیں آج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں دین مکمل ہو چکا ہے. جس طرح ایک نوجوان بچہ اپنے بچپنے سے لے کر 15-16 سال کی عمر میں عین شباب میں مکمل ہو چکا ہوتا ہے. اللہ جل جلالہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں میں نے دین مکمل کر دیا ہے، اب اس کے اوپر میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی ہے. اب اس دین میں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی، کوئی بیشی بھی نہیں آئے گی، نہ اس کے اندر زیادتی مجھے پسند ہے، نہ اس کی مجھے کمی پسند ہے. پیارے آقا جناب رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں نبوت قدسیہ کی جواب تشریف فرما ہے، اور نبی علیہ السلام میدان عرفات میں موجود ہے. حجۃ الوداع کا موقع ہے. اللہ جل جلالہ کے ذات سے ہم اعلان کرتے ہیں حج بلغت، اے میرے صحابہ جو اللہ نے مجھے پیغام دیا تھا، جو اللہ نے مجھے مسند رسالت سے فیض کیا تھا، مجھے رشد و ہدایت کا ایک پیکر بنا کے بھیجا تھا، میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے. صحابہ کرام نے آگے سے جواب دیا لقد بلغت رسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. آپ نے اللہ کا دین رسالت کی مکمل کی، امت کی نصیحت کی آپ نے کر دی، آپ نے رشد و ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا، چھپے ہوئے پردے ہٹا کے صراط مستقیم ہمیں دکھا دیا. گویا آپ نے دین پہنچایا نہیں ہے، دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے. تاریخ بتاتی ہے، صحابہ کرام کے شراب بتاتے ہیں، پیارے آقا کی نگاہ آسمان کی طرف بلند ہوئی. آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تم گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام امت تک پہنچا دیا ہے اور میں سرخرو ہو کے دنیا سے آج تیرے پاس آ رہا ہوں. سامعین گرامی قدر، وقت کا اختصار ہے، وقت اجازت نہیں دیتا. میں بات کو یہ سمجھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل دین لے کر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل شریعت لے کر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہمارے لیے ہے، ایک سیمپل ہے. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ہم سرخرو ہوں، اللہ جل جلالہ کے فرشتے ہمیں ویلکم کریں، اہلاً سہلاً مرحبا کہیں، اس کے لیے ایک ہی ہمارے پاس چیز اور آپشن موجود ہے کہ میری نشست و برخاست
میری شادی، میرے غم، میرے عقادیات، عبادات، معاملات، معیشت، معاشرت، سیاست، نجی زندگی، بڑائی زندگی، میرا بچپنا، میرا رفتن، میری جوانی، میرا بڑھاپا، میری زندگی اور میری موت رسول کریم علیہ السلام کی بہترین زندگی کے ساتھ ملاپ کھانے والی ہو۔ جب کل قیامت کے دن میدان حشر میں میں اور آپ حاضر ہوں، اللہ جل جلالہ ہم سے پوچھے، ہم اللہ جل جلالہ اس میں بات رکھیں، اے اللہ تیرے حبیب کی شفاعت لے کر آیا ہوں، اے اللہ تیرے حبیب کی شفاعت لے کر آیا ہوں، تو اسے حقیقت کر دے جس کی میں صورت لے کر آیا ہوں۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے میں مجھے آپ کو رسول کریم علیہ السلام کی سچی کامل محبت اور اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے، اسی پہ زندگی اور اسی پہ اللہ ہمارا اختتام فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔